السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، خطباء اعظام، حفاظ صاحبان، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ جب بھی تشریف لاتا ہے سارے اہل ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے اہل جہاں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی سوغات لاتا ہے، کیونکہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس نے کائنات کی تقدیر سنوار دی، جس نے قعر مذلت میں گرے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا کی بلندی سے ہمکنار کر دیا۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چونکہ اس بابرکت مہینے میں جلوگری ہوئی ہے، اس لیے تمام دنیا میں مسلمان عام طور پر تو ذکر حبیب پاک علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی خصوصی اہتمام اور مجالس کے انعقاد میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ حبیب پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات سنیں، آپ کی سیرت و سدت سے واقفیت حاصل کریں اور اپنی عملی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکیں۔ اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا مبارک اور مقدس تذکرہ جو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہوتا ہے، اخلاق کی گراوٹ کو ختم کر کے اقدار اخلاقی کے عروج و ارتفاع کا باعث بنتا ہے، یہ بندہ مومن کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کیا جائے۔ انسان اپنے محسن کو کبھی بھول نہیں سکتا، اس کے لیے انسان کسی حکم کا منتظر بھی نہیں رہتا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے، جس کو بھی اللہ نے انسانیت سے نوازا ہے، جس میں انسانیت کی قدر ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرا محسن ہے، جس سے میں نے کچھ فائدہ اٹھایا ہے، اس کے احسان کا شکر گزار رہوں اور اس کا قدر شناس رہوں اور اس کا خیر کے ساتھ تذکرہ کروں۔ نہ یہ بات ایسی ہے کہ جس پر کوئی دلیل کی ضرورت ہے، نہ اس پر کوئی برہان قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے، طبیعت اور نیچر میں یہ بات شامل ہے۔ اور یہاں ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے احسانات ہم پر جو ہیں وہ بے حد و بے حساب ہیں، شمار انسان نہیں کر سکتا آپ کے احسانات کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں ہدایت، دیانت، عدل، محبت، مروت، رافت و رحمت اور سب سے بڑی بات اپنا دین اور اپنا کلام قرآن مجید دیا، یہ سب حضور علیہ السلام ہی کی معرفت سے دیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے واسطے سے ہی دیا ہے۔ اللہ پاک چاہے تو وہ براہ راست بھی بندوں کے دل میں ہدایت ڈال دے سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو بھیجا اور حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا کیا۔ بگڑی ہوئی حالت سنورنے لگ گئی اور ایسے ماحول میں حضور پاک علیہ السلام آئے کہ جہاں ظلم تھا، بربریت تھی، انسان کا دشمن تھا، ہر آدمی دوسرے کو مارنا، ختم کرنا اپنے لیے کامیابی کی علامت سمجھتا تھا۔ میں اسی وقت کامیاب ہو سکوں گا جب کہ میں اپنے حریف کو ختم کر ڈالوں، اپنے دشمن کو تہہ تہہ کر ڈالوں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑنا شروع کرتے تھے، لڑنا شروع کرتے تھے۔ معمولی باتوں کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے تھے وہ لمبے چلتے تھے۔ ایک جنگ تو ایسی چلی ان کے درمیان کہ جو ایک دن دو دن نہیں، ماہ دو ماہ نہیں، سال دو سال نہیں، 120 سال تک چلتی رہی۔
تقریباً 1.25 صدی تک جنگ کرتے رہے. باپ کی جنگ تھی، بیٹوں میں منتقل ہوئی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں میں منتقل ہوئی، یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ پاک کو جب اپنے بندوں پر رحم کرنا منظور تھا اور حالت سنوارنی مقصود تھی تو رب ذوالجلال نے پردہ غیب سے اپنے حبیب پاک کو اس دھرتی پر جلوگر کیا، اور وہ حبیب پاک علیہ السلام تشریف لائے تو کائنات میں بہار آ گئی. اور اللہ نے کیسا انتظام کیا آپ کے بعثت کے موقع پر، آپ کی تشریف آوری کے موقع پر، کہ اللہ پاک نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جس سال حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ پورے سال بھر عرب میں جتنی خواتین تھیں سب خواتین کو لڑکے پیدا ہوئے، کسی کے گھر لڑکی پیدا نہیں ہوئی. آپ کے اعزاز میں وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةِ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَا ذُكُورًا كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک تمام سال بھر عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا سب کو لڑکے ہی ہوں، لڑکی کسی کے گھر پیدا نہ ہو. اعزاز آمد مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ اہتمام ہوا. لیکن کوئی یہ خیال نہ کرے کہ عورتیں اگر ہوتی تو شاید کوئی نامناسب بات ہوتی ہوگی، یا دین میں بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بیٹیاں تولد نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. جس ماحول میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے وہ ماحول یہ تھا کہ لڑکی اگر ہوتی تو باپ اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا. اگر کسی وجہ سے اگر وہ چلا جاتا اور بعد میں بچی جب بڑی ہو جاتی اور کسی طرح اس کو پتہ چلتا تو پھر بھی وہ اس کو معاف نہیں کرتا تھا، لے جا کے گڑے میں ڈال دیتا تھا. چنانچہ ایک واقعہ ایسے ہی ہوا کہ ایک گھر میں گھر کی مالکہ حمل سے تھی اور اس کا شوہر دور دراز سفر میں نکل چکا تھا. اتفاق سے اس کو لڑکی تولد ہوئی تو ماں ظاہر ہے کہ شفقت اور محبت کا جو اس کے تقاضا ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ بچی کو زندہ ختم کر دیا جائے. اس نے سوچا میرا شوہر جب آئے گا تو میری بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا، اپنے پڑوسی کے پاس اس کی پرورش ہونی چاہیے کہہ کر پڑوسی سے بات کی اور بچی کو حوالے کر دی. اور بچی بڑی ہوئی، پرورش پائی. اس کے بعد ایک بار وہ ایسے ہی گھر آیا تو بچی کو دیکھا کہ گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور پھر غور سے چہرے کو دیکھا تو پوری مشابہت بھی محسوس کیا. تو پوچھنے لگا کہ بتا یہ بچی کس کی ہے؟ تو اب تک تو چھپا کے رکھی تھی، یہاں تک کہ بچی بڑی بھی ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ پڑوسی کی بچی ہے. کہنے لگا نہیں صحیح بتا، صورت سے تیری اس کی مشابہت میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد جب یہ صورتحال سامنے رکھنا مناسب نہیں سمجھی خوف کے مارے تو مارنا شروع کیا، خوب زوردار طریقے سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے، میرے بطن سے پیدا ہوئی تھی، تم دور چلے گئے تھے تو میں اس طرح سے بچی حسین و جمیل ہے، پیاری ہے، پرورش پانی چاہیے، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں کر رہی ہے، پرورش پائی ہے، بڑی ہو گئی، اب تو کم از کم تم کو اس پر رحم آنا چاہیے. تو جواب دیا کہ یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ میرے گھر میں بیٹی رہے. فوراً اس بچی کو لے کر چلا گیا اور جا کر گڑھا کھودا اور بچی کو گڑھے میں ڈھکیل دیا. وہ بچی بابا بابا جیسے عرب کے دستور کے مطابق یا بتی اے میرے ابا جان مجھ پر رحم کیجیے، آپ کیوں مجھ کو ڈھکیل رہے ہیں کہنے لگی، لیکن پرواہ نہیں کیا، گڑھے میں ڈال دیا. بچی انتظار کر رہی تھی شاید پھول برسائے جاتے ہوں گے، لیکن بجائے پھول برسانے کے پتھر برسانا شروع کیا، سنگریزوں کو ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ گڑھے کو بھر دیا اور بچی دم توڑ دی. تو یہ صورتحال تھی عرب کی. ایسے ماحول میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کو بھیجا تو سال بھر کیا کیا، سب کے گھر لڑکے دی، کسی کے پاس لڑکی پیدا نہیں ہوئی پوری دنیا بھر میں. کیونکہ لڑکی ہوتی تو کیا کرتے تھے یہ لوگ، زندہ درگور کرتے تھے. اگر بڑی ہو جاتی بھی تو برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس غیرت ان کی برداشت نہیں کرتی تھی. یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس داماد آئے، ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے، یہ دھبا نہیں لگ سکتا. ایک جاہلیت کا جوش تھا ان کا، یہ طور طریق تھا ان کا. تو اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام کو جس سال بھیجنا چاہا سب کو لڑکیاں، جن کے نصیب میں اللہ پاک لڑکیاں رکھے تھے اللہ پاک نے ان سب کو لڑکے ہی دے دیے. کہا میرے حبیب آ رہے ہیں، اب لڑکیاں نہیں ہوں گی، اس سال لڑکے ہی ہونے چاہیے. کیوں؟ لڑکی ہوتی تو وہ اپنے دور طریق کے مطابق ظلم کر کے لے جاتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. اللہ پاک نے نہیں چاہا کہ میرے حبیب جس سال آ رہے ہیں اس سال کسی پر ظلم ہو، میرے محبوب کی آمد کے سال کسی کے گھر میں رنج یا غم رہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشیوں سے مالا مال کرنے کے لیے سب کو لڑکے عطا کیے، سب کو لڑکے پیدا ہوئے. اس کے بعد جب حبیب کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو حبیب پاک نے سمجھایا
کہ لڑکیوں کے ساتھ شفقت کرو، محبت کرو، پیار کرو، اور لڑکیاں جس کو اللہ نے دی ہیں یہ لڑکیوں کے اوپر لڑکوں کو ترجیح نہ دے۔ اگر ترجیح دے گا تو کل قیامت میں پوچھ ہوگی۔ اور لڑکیوں پر شفقت کرنے پر اجر و ثواب بتلا جا کے جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہو، نگہداشت کرتا ہو، کھلاتا پلاتا ہو اور ان کی پرورش کرتا ہو، اور یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی شادی مناسب جگہ کر دیتا ہو، تو یہ بچیاں کل قیامت میں اس کے لیے کن لہو سترا من النار، دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ دوزخ میں اگر اس کے عمل کی وجہ سے ڈالنے کا وقت آئے گا تو لڑکیاں کھڑے ہو جائیں گی، کہیں گی مولا یہ باپ نے ہم پر شفقت کی تھی، ہم پر محبت کی تھی، ہم سے پیار کیا تھا، ایسے ماحول میں جب کہ پیار کرنے والے نہ تھے، اتنا ہمارا لحاظ رکھا اور ہمارے لیے مناسب رشتہ چن کر اس رشتے سے منسلک کر دیا، مولا ہمارا معروضہ ہے کہ ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو جہنم میں نہ ڈال۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی سفارش سے کرم کر دے گا۔ تو یہ مقام حضور پاک علیہ السلام آ کر دنیا کو بتائے، لیکن جب تک جلوہ گر نہیں ہوئے تو دنیا اس مقام کو جانتی نہ تھی، تو دستور کے مطابق زندہ درگور کر سکتی تھی، زندہ درگور کر دے سکتی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے لڑکے ہی دیے ہیں، لڑکیاں نہیں دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرے حبیب پاک علیہ السلام جلوہ گر ہو رہے ہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے، خوشیاں ہی خوشیاں رہنی چاہیے۔ اگر اس وقت کسی کے گھر میں لڑکی ہوتی تو دستور کے مطابق وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے اور شوہر ماں اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ایسا کوئی ہو، سب خوش رہے، خوشیوں کا ماحول بن گیا تھا۔ حبیب پاک علیہ السلام کو جلوہ گر فرما دیا۔ وہ حبیب پاک تشریف لائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کھلی گمراہی میں مبتلا تھی۔ اللہ کے حبیب پاک کا ذکر مبارک جب ہم کرتے ہیں تو دلوں کو ایک حلاوت ملتی ہے، تازگی نصیب ہوتی ہے، عمل کے لیے جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور یہ انسان جب کرے گا اس کی کوتاہیوں کو اس کو احساس ہوگا تو کوتاہیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اگر اس کو احساس ہی نہ ہو اپنی کوتاہیوں کا تو وہ کوتاہیوں کا ارتکاب کر کے بھی اپنے کو اچھا ہی کام کرنے والا سمجھے گا۔ اسی وجہ سے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اہتمام کے ساتھ ربیع الاول میں ذکر حبیب پاک کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے انوار احمدی میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں آپ نے ایک بات بیان کی ہے، پھر اس کے بعد انوار احمدی کی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقاصد کے 11ویں حصے میں امام زرقانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جہاں سرور کائنات علیہ السلام کی میلاد پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے، اور اس علاقے پر آنے والے سال تک رحمتیں برستے رہتی ہیں۔ اللہ پاک اس علاقے میں امن و سلامتی کو نازل فرماتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے، وبائیں دور ہو جاتی ہیں، اور تجربہ کر کے دیکھا گیا ذکر میلاد پاک کا ضرور یہ فیض ملتا ہے، اور ذکر مبارک کی وجہ سے ذاکر کو بھی اللہ بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں انوار احمدی میں آپ نے آیت درود مبارک کے بارے میں لکھا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتے بھی رب کے ہی ہیں، حضور پاک علیہ السلام پر درود پیش کرنے والے فرشتے بھی رب کے ہی ہیں۔ اللہ نے وہاں فرشتوں کا ذکر کیا تو یہ فرمایا تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اب درود پڑھنے کا تذکرہ کیا تو فرمایا وملائکتہ، اللہ کے جملہ فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے فرشتے کہہ کر بیان کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتے بھی اللہ ہی کے ہیں، کسی اور کے تو فرشتے نہیں ہو سکتے، مگر کہا فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور حبیب کے ذکر کی بات آئی تو فرمایا میرے حبیب پر میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ان کو میرے کہا، اگر میرے نہیں بھی کہتا تو وہ اللہ ہی کے ہوتے تھے، کسی اور کی طرف ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے تو فرشتوں کا مالک اور خالق بھی وہی ہے۔ لیکن اللہ پاک شرف بتانے کے لیے اپنی طرف ان کو منسوب کیا کہ ذکر میرے محبوب کا ہو، اور ذاکر کو میں ایسے عام سیغوں سے بیان کروں نہیں ہوگا، اس کو اپنا کہہ کر بیان کرتا ہوں، تاکہ اگر کوئی غلط فہمی میں ہو کہ اللہ کا چھوڑ کر کیوں تم رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو اسے معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، ذکر رسول اللہ علیہ السلام کا کرتے تو اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب کے ذکر کرنے والے اللہ کے ہی قرار پاتے ہیں، اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ دیکھو فرشتے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو بڑے اہتمام شان سے ذکر کیا، جب کہ وہ درود پاک حبیب پاک پر پڑھ رہے ہیں۔
ان کے پڑھنے کا ذکر کیا، ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ، اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ اور حبیب پاک علیہ السلام کی شان عظمت کو جتنا بھی ہم بیان کرتے جائیں گے، سال ہا سال سے بیان کرتے رہیں گے اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر عزیزان محترم یہ وہ عنوان ہے کہ جس کے بعد ہر آدمی کو یہ کہنا پڑے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ جیسی شان آپ کی ہے کسی سے ممکن نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے عظمت والی ذات حضور آپ کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ایسی شان ایسی عظمت اللہ نے اپنے محبوب پاک کی رکھی ہے کہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، ہے میرے محبوب یہ میرا پورا قرآن آپ ہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو، قرآن کو اپنے حبیب کا تذکرہ بنا دیا، حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کی عظیم کتاب قرار دے دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی نسبت سے ہم جو جمع ہوا کرتے ہیں، اس پر بعض ہمارے نوجوان ساتھیوں کو لوگ شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ میلاد کا مہینہ آئے تو اہتمام کر لینا چاہیے۔ صرف ایک غلط فہمی ہے، اگر وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی تو ان کے دل کے اندر بھی خلوص پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دو باتیں اس سلسلے میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ویسے اس پر دلائل تو الحمدللہ بہت مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، بیانات میں بھی ہیں، نیٹ پر بھی ہے، ویب سائٹ پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ دو چار باتیں جو آج کل زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، جو کہ شکوک و شبہات کے طور پر لوگوں کے دل میں وسوسے پیدا کر رہی ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ایک نظریہ حال ہی میں سامنے آیا، ویسے پہلے سے بھی ایسی باتیں کہی جاتی ہے لیکن ایک نمایاں کر کے پیش کی جا رہی ہے اور کتابچے چھاپے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے ذکر کی مجالس منعقد کرتے ہیں وہ کسی کا کوئی برا تو نہیں کرتے، اپنے حلال اور پاک پیسوں سے اپنے محبوب پاک کے ذکر پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق جمع ہوتے ہیں، مختلف مجالس منعقد ہوتے ہیں، مختلف علماء کرام کو، خطباء اعظام کو بلاتے ہیں اور ان سے خطابات و بیانات سنتے ہیں۔ نہ کسی کو گالی دی جاتی ہے، نہ کسی پر کوئی تنقید کی جاتی ہے، جو حق ہے اس کو سنایا جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بیانات ہوتے ہیں، واقعات سنائے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ حضرات جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے ہی سے ہلچل میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں پراگندگیاں پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پراگندگی یہ ہے کہ عام طور پر میلاد پاک یا ذکر حبیب پاک پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرنے کے سلسلے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ کو دلیل میں جب پیش کیا جاتا ہے اور ایک عرصے سے پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب حال میں ایک کتابچہ دیکھنے کو آیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالی اس آیت کو اس پر فٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں تو فضل و رحمت کا بیان ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات کا تشریف لانا، کیا یہی ایک فضل و رحمت ہے خدا کی؟ فضل و رحمت پر خوشی مناؤ ہے، میلاد پر خوشی مناؤ تو نہیں ہے نا۔ سمجھانے والے یوں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد پر خوشی مناؤ نہیں ہے، فضل و رحمت پر خوشی مناؤ ہے۔ تو فضل و رحمت صرف میلاد ہی ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا، یہ فضل ہے یا نہیں ہے؟ تو کہیں گے ہاں فضل ہے، تو اپنی پیدائش پر بھی خوشی مناؤ۔ آپ کی شادی ہوئی، بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، لیکن جن کے رشتے ہو گئے اللہ کا فضل شامل ہو گیا، تو اس پر بھی تو خوشی منانا چاہیے۔ اور کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے کا تولد ہونا یہ بھی نعمت ہے، ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جن کو اولاد سے اللہ نے نہیں نوازا ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی فضل و رحمت ہے۔ پھر کوئی آدمی روزگار کے لیے پریشان رہتا ہے، اس کو ملازمت مل جاتی ہے، تو یہ بھی خدا کا فضل و رحمت شامل ہوا ہے، حال ہوا کہ ملازمت مل گئی، حلال ذریعے رزق مل گیا، تو اس پر بھی تو خوشی منانا چاہیے۔ اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ کرو یا ذکر کے لیے مجلس کرو، تو پھر ایسا ہے تو پھر بچہ پیدا ہوا تو ایک جلسہ کرو، نوکری مل گئی تو ایک جلسہ کرو، شادی ہوئی تو ایک جلسہ کرو، ملازمت سے وابستہ ہو گئے تو ایک جلسہ کرو، پھر جو عہدہ تھا اس میں کچھ ترقی ہو گئی تو پھر اس کے لیے ایک جلسہ کرو، پھر جلسے ہی جلسے کرتے جاؤ۔ پھر اس کے بعد اب اپنی طرف آؤ تو خود اپنے وجود میں بھی کتنی نعمت ہے، دونوں آنکھیں اللہ نے دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، فضل و رحمت ہے۔ سننے کے لیے کان دیے، فضل و رحمت ہے۔ کہنے کے لیے زبان دی، فضل و رحمت ہے۔ کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، فضل و رحمت ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، فضل و رحمت ہے۔ سوچنے کے لیے دماغ دیا، بھیجا دیا، فضل و رحمت ہے۔ سمجھنے کے لیے دل دیا، فضل و رحمت ہے۔ پوری باڈی کو سلامت رکھا، فضل و رحمت ہے۔ تو کبھی اپنی صحت پر بھی جشن مناؤ،
کبھی اپنی آنکھوں پر بھی جلسہ کرو، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں کی سلامتی پر بھی جلسہ کرو۔ یوں سمجھا رہے ہیں سمجھانے والے لوگ کہ فضل و رحمت پر خوشی مناؤ کا مطلب جلسہ کرنا ہے یا اجتماع کرنا ہے یا کانفرنس کرنا ہے، تو پھر کیا صرف یہی فضل و رحمت ہے کہ حضور آئے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں، بلکہ زندگی کی ایک ایک سانس میں اللہ کے فضل و رحمت کو ہم پا رہے ہیں۔ ہر سانس میں اللہ کی 2 رحمتیں ہیں، تو ہر سانس پر کیا جلسہ کریں گے؟ تو اب یہ اس طرح کا سوالیہ نشان قائم کر دیا گیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ میلاد کے اوپر ہم نے اعتراض کر دیا۔ ذکر میلاد پاک کو روکنے کے لیے ہم نے ایسے انداز سے لوگوں کو الجھا دیا کہ اس کا جواب بن نہیں سکے گا، اور الجھ کے رہ جائیں گے، اور ہمارے دام فریب میں بڑی جماعت آ جائے گی۔ دیکھو اس طرح کی باتیں اگر سامنے آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ اب تک جو سن رہے تھے وہ بے بنیاد بات تھی۔ دیکھو اعتراض آ گیا، اعتراض ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں ارے اعتراض کر دیا ندی ان کی تقریر پر، ارے اس کتاب پر تبصرہ کرنے والا تنقید کر دیا نا، اگر اچھی رہتی تو تنقید کیوں کرتا تھا؟ یہ ایک سادہ سیدھا ذہن سوچتا ہے، لیکن یہ سوچ اپنی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی ذات جن پر کوئی اعتراض نہ ہوا ہو؟ خالق و مالک کائنات کا رب ہے، کیا آپ مجھے دنیا کے اندر ایسی مثال پیش کریں گے کہ اللہ پر کسی نے اعتراض ہی نہ کیا ہو؟ ایسے طبقے بھی تو ہیں نا، ہر بندہ اعتراض نہیں کرتا، مگر اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے یا نہیں؟ ارے ایک وہ بھی تو جماعت ہے، ایک وہ بھی تو نظریہ ہے جو خدا کو معبود ہی نہیں مانتا، خدا کے ساتھ بہت سو کو شریک قرار دیتا ہے، خدا کو قدیم نہیں مانتا۔ تو اعتراض ہو جانے سے اگر جس پر اعتراض ہوا وہ غلط ہو جاتی تو کیا بولیں گے عقیدہ توحید کے بارے میں؟ اعتراض کرنے والے موجود ہیں، آپ توحید پر دلائل دو تو اس کا رد کرنے کے لیے کتاب سے لکھنے والے موجود ہیں۔ اسلام سچا دین ہے، لیکن کیا اسلام پر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، اعتراض کرنے والے نہیں ہیں؟ اعتراضات کا کوئی پامفلٹ چھپ گیا تو ہمارے نوجوان سمجھتے ہاں ہمارا نظریہ صحیح ہوتا تو وہ اعتراض کیوں آتا تھا؟ تو یہ نظریے کی اصلاح کر لو دوستو، ایسا نہیں ہے۔ معترضین تو ہر زمانے میں رہیں گے، ان کا ہونا بھی ہمارے استقامت کے لیے ایک عظیم ترین امتحان بن جاتا ہے۔ اگر عام حالات میں ہیں تو سبھی چلتے ہیں، سب چلنے والوں میں آپ چل رہے ہیں تو کیا آپ کی مضبوطی ہوئی؟ کھینچنے والا دوسری طرف کھینچ رہا ہے، آپ مضبوطی سے چلتے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھا جائے گا واقعتاً آپ اپنی محبت میں سچے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بالعموم کوئی بھی معترضانہ انداز سے سوالات آ جاتے ہیں تو بچے کہتے دیکھو مول صاحب بڑے فکر مند نظر آتے، چہرے اداس ہو جاتے، کیا ہوا، کیا غم ہوا؟ ارے کیا بولنا مول صاحب، اس کتاب کا جواب لکھ دے دیکھو فلاں صاحب۔ ارے کیا ہے بھی جواب لکھنا کوئی جواب ہے؟ یہ قرآن کا بھی جواب لکھ رہے لو تو جواب ہوتا کیا؟ وہ جواب میں ہے کیا معقولیت؟ یہ بھی تو دیکھو ہر زمانے میں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا یہ سلسلہ معترضانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدہ کیے، ابلیس لعین سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہا انا خیر منہ، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر کہا۔ اللہ کے مقابل اس نے بھی دلیل پیش کی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں دلائل دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ ارے ہر دلیل نہیں بنتی میرے بھائی، دلیل میں وزن ہونا چاہیے، دلیل میں قوت ہونی چاہیے، اور دلیل ہونا چاہیے عظمت کو بتانے کے لیے۔ اگر عظمت کے خلاف لا رہا ہے تو سمجھ لو کہ دلیل نہیں ہے، پیش کرنے والا البتہ ذلیل ہے، کیونکہ خلاف عظمت کیسے دلیل بنے گی؟ جس سے کہ یہ بتایا جاتا ہو کہ عظمت مجروح کی جائے تو وہ دلیل کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے دلیل پیش کرنے والا کیسے دلیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ قرآن سے ہی پوچھ لو کہ اللہ کے دربار میں شیطان لعین نے کہا میں نے آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ پھر دلیل میں کیا پیش کیا؟ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات بھی حق ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور یہ بات بھی حق ہے کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ تو دو باتیں بھی اس نے جو پیش کی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ یہاں آیت اور حدیث صحیح پیش کرنے کی بات کرتے نا، تو وہ آیت اپنی جگہ صحیح ہے، آیت کا کوئی انکار نہیں، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جو مطلب نکال کے پیش کیا جا رہا ہے وہ حدیث سے ٹکراتا ہے، وہ آیت کریمہ کا مفہوم نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی کیا کہا؟ اے اللہ میں بہتر ہوں آدم سے، کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ پھر مٹی کی طبیعت کیا ہے؟ مٹی کا اگر آپ ڈھیلا اوپر پھینکیں تو جہاں تک کشش ہے اوپر جائے گا، پھر اس کے بعد نیچے آنا شروع کرے گا۔ اور اگر آگ جلائیں گے آپ، یا اگر موم بتی کو آپ نیچے کریں گے، جھکائیں گے، جدھر سے وہ جل رہی ہے اس کے حصے کو نیچے کریں گے تو وہ نیچے نہیں جائے گی، اوپر ہی کو ہوگی، پھر پلٹ کر ادھر سے اوپر ہونا شروع ہوگی، روشنی اوپر کو جائے گی۔ تو آگ کی تاثیر اوپر کو جانا ہے، مٹی کی تاثیر نیچے کو آنا ہے۔
مٹی کی طبیعت میں جھکاؤ ہے اور آگ کی طبیعت میں ارتفاع ہے، علو ہے، بلندی ہے. تو کہا میرے لیے جس مادے کو تو نے استعمال کیا وہ آگ، آدم کے لیے جس کو استعمال کیا مٹی. تو آدم مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے بنایا گیا. تو آگ کی فطرت ہی میں ہے کہ بلند ہو اور مٹی کی فطرت میں ہے کہ وہ جھکے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے جو بنایا گیا وہ سامنے ہو اور آگ سے بنایا ہوا پیچھے ان کے سامنے جھک رہا ہو؟ اس لیے میں نہیں جھکا. میرے نہ جھکنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اس لیے میں نے نہیں جھکا، میں بہتر ہوں آدم سے. تو دلیل بھی پیش کیا نا، دلیل ہے نہیں ہے، دو چیزوں کو ملا کر پیش کیا، نتیجہ بھی نکالا. تو دلیل اپنی جگہ اس نے بھی پیش کی ہے. تو کیا اس دلیل کے بنیاد پر آپ یہ کہیں گے اللہ اکبر، دیکھیں آپ اللہ کے سامنے دلیل دے دیا، دیکھو ان بھی اب کیا بولنا، دیکھو اللہ کو جواب دے دیا، اللہ اکبر، ساری کائنات اس کے سامنے صدریز ہے، اللہ کو بھی جواب دے دیا. کسی مفتی کے پاس کوئی اگر نوجوان آئے، وہ سمجھائیں اور کوئی جواب دے، الٹا کرے وہ سوال، کہتے دیکھیں مفتی صاحب کو لاجواب کر دیا، بولتے لوگ ارے دیوانو کب عقل کب استعمال کرو گے، یہ لاجواب کرنا نہیں ہے، یہ اس کی جہالت ہے. وہ بڑے بڑے علماء جہاں سر جھکاتے ہیں، عظمت علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اگر یہاں 16 سال کا کوئی لڑکا اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے اپنے فہم کی کمی ہے، اس کا اپنا اصرار ہے جہالت پر. اگر وہ سنجیدہ ہو کر آئے گا تو یقیناً حق اس کے دل میں گھر کر جائے گا اور وہ شک شبے کو ترک کر کے سچا یقین والا بن جائے گا. تو اعتراض کا یہ انداز جو بنا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. میں اس لیے عرض کروں کہ بالکل جیسا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، آج بس 3 دن، تیسری تاریخ ہے، لوگوں کے سوالات آنے شروع کرے، مول صاحب وہاں پامفلٹ نکل گیا، مول صاحب وہاں یہ ہو رہا ہے. تو میرے ذہن میں آیا تھوڑی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. دلائل میں نے کئی مرتبہ دے دیے تھے، اس پر مستقل جو ہے خطابات بھی ہے، بیانات بھی ہے، نیٹ پر بھی ہے، ہمارے معین بھائی سے معلوم کر لو، آپ اس کو لے کر اپنے پاس محفوظ کرو، سناؤ. میں وہ طریقے کے دلائل نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے طریقے سے میں بتا چکا تھا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو معترضانہ انداز سے کوئی آ جاتا ہے تو ایک دم بس ہمت جو ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ہمت کو بلند رکھیے، بس ہمت نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. سوال کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش ہم کریں گے. سمجھ لیا تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، نہیں سمجھا تو آپ کی محنت اکارت نہیں گئی، آپ کی طرف سے جو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کا ثواب اللہ کے پاس الحمدللہ محفوظ ہے. اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو بندہ اللہ ثواب دینے والا ہے. تو اس طرح سے دلائل کو توڑ موڑ کر جو لا کر پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھائی دلیل دے دی. ان کے اعتراضات پرانے ہیں، اسی کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. اچھا، میلاد کے اوپر اسراف نظر آ رہا ہے، ذکر کے لیے اجتماع کرنا اسراف نظر آ رہا ہے. یہ پامفلیٹ پر خرچ ہو رہا، یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ تو کوئی آسمان سے پیسے نہیں آئے نا، نہ زمین سے کوئی خزانہ ہاتھ کو آ گیا. غریب بھولی بھالی عوام سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر یہ نظریات پیش کرنے کے لیے اس کو چھاپتے ہیں. ربیع الاول میں جلسہ کرنے کا ثبوت نہیں ہے تو ربیع الاول میں رد کرنے کا بھی ثبوت ہے کیا؟ نہیں، رد کرنے کے لیے بھی تو آ رہے ہیں نا، اس کے لیے بھی تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں. ادھر آقا کی محبت میں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو دیکھو لوگوں یہ بدعت ہے، جلسے نہیں کرنا. تم جس میں بول رہے ہو یہ جلسہ ہی کر کے بول رہے ہو نا، یہ کیا بات ہے؟ کوئی جلسہ ربیع الاول میں نہیں کرنا. پھر کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ چند لوگوں کو جمع کر کے، جمع جو کیے یہ تو اجتماع ہوا نا، جہاں چند لوگ جمع ہو گئے یہ اجتماع ہوا. تو اجتماع ہی میں بول رہے ہیں اور بدعت کا رد ہو رہا، بدعت طریقے پہ ہو رہا ہے. اور وہ عقل مند سمجھ رہے کہ ہم لوگ بڑی سنت پر چل رہے ہیں، دیکھو ہم کو اب صحیح بات نہیں. ادھر ربیع الاول میں یہاں میلاد کی مجلسیں ہو رہی ہے، آقا کی شان بیان ہو رہی، ایسا کہیں ثبوت نہیں ملتا. یہ غلط ہے، جمع ہو رہے ہیں. جب مسجد کے بعد ہر مولانا صاحب، دارالافتاء کا ہر مفتی صاحب فتویٰ جاری کرنا شروع کر دے رہا، کتاب چل رہا، اخبار میں اگر بس پہ جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور یہ باتیں پھیلا رہے ہیں. عزیزان محترم، یاد رکھیے میلاد پاک کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں ذکر حبیب پاک کرنا بے شک ثابت اور جائز بات ہے، لیکن یہ معترضانہ انداز ہے. اس سے سوائے جو ہے الجھن پیدا کرنے کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اپنے طور پہ اپنے آپ کو آپ مضبوط رکھیں. اور یہ جو نوجوان طبقے میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، جن کو اس طرح سے باور کرایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ جس طریقے پہ چلتے ہیں ہمارا طریقہ بالکل قرآن سنت کے مطابق ہے، یہ اہل سنت جو کہلاتے ہیں تو بدعتی کام کرتے رہتے ہیں، یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. وہ نوجوان سمجھیں کہ یہ غلط لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور غلط لوگوں کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں. اس کی پیشوائی پر ہمیں افسوس نہیں ہے، افسوس تو یہ کہ آپ کو دنیا کے اندر سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، دین کے معاملے میں کیوں اتنے دیوانے بن گئے کہ جو بول رہا ہے سن رہے ہیں. آدمی کو غور کرنا چاہیے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہی سمجھ لینا چاہیے. تو اب جو ان کا اعتراض ہے، کیا
کہ فضل و رحمت پر خوشی مناؤ کی آیتیں آپ کے علماء پڑھ کر سناتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں. اگر یہ میلاد پاک کے لیے دلیل ہے تو پھر اگر اس بنیاد پر جلسہ کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیگر موقع پر بھی تو کرو، کیونکہ فضل و رحمت تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب عرض کرتا ہوں میں. پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو چیزوں کو ہم فضل و رحمت سمجھتے ہیں، فضل و رحمت بے شک ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے ماں باپ سلامت رکھا ہمارے سر پر، یہ اس کا فضل ہے. ان کا سایہ جو سلامت ہے یہ بھی فضل خداوندی ہے. اور ماں باپ کو اولاد جو دیا یہ بھی فضل خداوندی ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ بنا یہ بھی فضل خداوندی ہے. حلال روزی کا ذریعہ قائم ہو گیا یہ بھی فضل خداوندی ہے. ترقی ہوئی ملازمت میں یہ بھی فضل خداوندی ہے. سب فضل ہے، کرم ہے اللہ پر. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ ساری چیزیں جو فضل و رحمت ہے ہمارے لیے بالکل خالص نفع بخش ہی ہے، یا اس میں ضرر بھی ہے، فائدہ ہی ہے، یا کوئی اس میں خسارہ بھی ہے؟ اس سے صرف بھلائی ہی ملتی ہے یا اس کے ذریعے سے کوئی خسارہ بھی ہوتا ہے؟ تو آپ جس چیز کو دیکھو گے اس کی منفعت بھی ہے تو ساتھ ساتھ مضرت بھی ہے، نفع بھی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ خرابی بھی ہے. اور اپنے وجود پر بھی آپ نگاہ دوڑاؤ. آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، جسم ہے، اعضا ہے. یقیناً اللہ نے یہ دیا ہے، اس کا فضل ہے. لیکن یہ ہمارے ہاتھ فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن یہی ہاتھ ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتے ہیں. اگر ہاتھ سے آپ خیرات کریں تو یہ رحمت بن گئے. اگر اسی ہاتھ سے کسی پر آپ ضرب لگائے تو یہی آپ کے لیے عذاب کا باعث بن گئے. یہی زبان ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرو گے، سچ باتیں کہو گے تو یہ زبان سے کہی گئی باتیں کیا بنیں گی؟ نیکی بنیں گی. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. نیکی کی بات، اچھی بات، بھلی بات، خیر کی بات بولنا نیکی ہے. اچھی بات بولنا زبان سے یہ بھی ایک اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن اسی زبان سے اگر گالی دے دی ہے، اسی سے ہم نے غیبت کر دی، اسی سے ہم نے کسی کی دل آزاری کر دی، تو پھر یہی زبان ہمیں کہاں پہنچائے گی؟ دوزخ میں پہنچائے گی. تو اس میں دو پہلو بھی ہوئے نا. خیر کا پہلو ہے تو ساتھ ساتھ اسی سے شر بھی ہوگا. یہ اعلی خیر ہے تو اعلی شر بھی ہے. ہاتھ اعلی خیر ہے تو اعلی شر بھی ہے. اس سے خیر کے کام ہوتے ہیں تو بدی کے بھی کام ہوتے ہیں. پاؤں خیر کی طرف جاتے ہیں، مسجد کی طرف آؤ تو نعمت بن گئے. قدم اٹھانا نعمت ہے، ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے. اگر فلم دیکھنے کے لیے جاؤ، تماشے کے لیے جاؤ، گناہ کے کام کے لیے جاؤ، بے حیائی کے کام کے لیے جاؤ، ہر قدم پر عذاب بھی ویسے ہی ہے. تو یہ نعمت کے ساتھ زحمت بھی ہے. یہ اعلیٰ ہے، اس میں خیر کا پہلو ہے تو شر کا بھی پہلو ہے. اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر ہم فضل و رحمت کو سمجھتے ہیں تو ذرا یہ بھی تو سمجھیں کہ یہ ماں باپ جن کو ہم اگر ایک نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. یہ ماں باپ کی وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے ہے؟ تو کہیں گے نہ ماں باپ کی وجہ سے ہے نہ ہماری وجہ سے ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے ہے. تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے. حبیب پاک نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة. جو فرمانبردار بیٹا یا فرمانبردار بیٹی اپنے ماں باپ کا احترام کے ساتھ چہرہ دیکھیں گے، ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرے گا. تو ماں باپ ثواب دینے والے ہوئے نہ دلانے والے ہوئے، اولاد ثواب دینے والی ہوئی نہ دلانے والی ہوئی. نہ ہماری نظر میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ثواب دلا سکے نہ یہ ثواب دے سکے. تو ثواب دلانے والی، فضل و کرم سے مالا مال کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو سب کا جواب یہ کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے تو جس کا فرمان ہے ان کی برکت ہے کہ یہ ثواب ملے گا. اللہ نے قرآن میں بھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو مقبول حج کا ثواب. بچوں کو پیار سے آپ گود میں لے کر چومو تو ثواب ملے گا، محبت سے دیکھو تو اجر ملے گا، بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالو تو ثواب ملے گا، نیکی لکھی جائے گی. یہ سب چیزیں نہ بیوی ثواب دلا سکتی ہے نہ شوہر دلا سکتا ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے نہ میرے ہاتھ میں وہ طاقت ہے. لیکن ثواب دلانے والے محبوب ہے جو اللہ کے دربار سے دلا رہے ہیں. تو یہ جو جتنی چیزوں کو آپ فضل و رحمت کا ذریعہ سمجھ رہے ہو اس کے اندر فضل و رحمت کا پہلو از خود نہیں آیا، فرمان مصطفیٰ سے آیا ہے، تعلیم حبیب کبریا سے آیا ہے. تو سب فضل و رحمت کے جو بھی ہم اسباب، جو بھی شکلیں ملاحظہ کر رہے ہیں اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اور جس میں خیر ہے وہ خیر کا پہلو بھی اس کی ذات سے نہیں ہے، حبیب پاک کی بات سے ہے، آقا کے فرمان سے ہے، آپ کی پیاری تعلیمات سے ہے. تو جو فضل و رحمت
جو جو چیزیں بنی اس کا سبب بننے والے بھی تو حضور پاک علیہ السلام ہیں. اور یہ ساری چیزیں فضل و رحمت ہے، خیر ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کا استعمال صحیح نہ کیا تو کل قبر میں، حشر میں یہی ہمارے لیے عذاب کا باعث بنیں گے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قیامت کا دن ہوگا، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیے ہوں گے وہی اولاد ان کے لیے اللہ کے پاس مسئولیت کا سبب بنے گی، باس پرس بھی ہوگی، مواخذہ بھی ہوگا. اور جو ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کرتے تھے وہی ان کے لیے یہ ظلم کرنا وہاں نقصان دہ ہوگا، باس پرس ہوگی. اور آدمی جو کچھ اعمال کرتا تھا، باقی کے سب لوگ تو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، لیکن ہمارے سب سے بڑھ کے ساتھی تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں جو کبھی ساتھ ہمارا نہیں چھوڑے. باقی بیوی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتی، ماں باپ بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، بیٹا بھی ساتھ نہیں رہ سکتا، پر ہماری باڈی تو ہمارے ساتھ ہی ہے. لیکن جو ہمارا ہاتھ ہم سے ایسا وابستہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے مرنے تک بھی ساتھی ہے نا. قبر میں اٹھیں گے بھی تو ہاتھ رہے گا ہاتھ کی جگہ، مگر یہ ہاتھ کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وارجلہم، ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے. بما کانوا یکسبون، جو جو وہ کرتے تھے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف کل قیامت میں گواہی دیں گے. ہمارا اتنا عزیز ہاتھ جس کو خالی تھوڑا سا چونٹی بھی کاٹی تو ہم بے چین ہو جاتے تھے، ذرا بھی کہیں کانٹا چبھا تو ہم اس کے ازالے کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے. یہ ہمارا ہاتھ کل ساتھ نہیں دے گا، ہمارے پاؤں ساتھ نہیں دیں گے، یہ ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے. ہماری بدیوں پر گواہ پیش ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا تم نے یہ کیا یہ کیا. اس وقت اعتراف کرنے میں ہمیں تامل ہوگا تو اللہ ہمارے منہ پر مہر لگا دے گا، زبان بند کر دی جائے گی. اب فرمایا جائے گا اے اعضا تم گواہی دو اس نے کیا کیا تھا. تو ہاتھ کہے گا ہاں اے اللہ بیجا استعمال کیا اس نے، پاؤں کہے گا ہاں اے اللہ بیجا استعمال کیا، آنکھ کہے گی اے اللہ غلط جگہ اس کو استعمال کیا. سارے کے سارے اعضا گواہی دیں گے. حد تو یہ ہے کہ جسم کی جو چمڑی ہے، کھال، یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی. حالانکہ چمڑی تو اتنی جڑی ہوئی لگی ہوئی ہے نا، یہ بھی گواہی دے گی. اس کو بھی اللہ زبان دے گا، یہ کہے گی ہاں غلط استعمال ہوا، گناہ کیا. تو انسان پوچھے گا اپنی چمڑی سے، کھال سے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں ہو گئے، تم کو زبان کہاں سے آ گئی. میں بولتا تھا تم سب سنتے تھے، وہاں تو کچھ نہیں بولتے تھے، یہاں کے میرے خلاف بولنے لگ گئے. تو وہ کھالیں بھی کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی تھی. ہم جو بول رہے ہیں اس نے کہلوایا، تو بول رہے ہیں. ہم لوگ خاموشی سے سب دیکھتے رہے بند کمرے میں کہ یہ کسی اور کو نہیں معلوم، اپنے اعضاء کو تو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی باس پرس کی بات ہے. تو اپنے اتنے جسم سے وابستہ کھالیں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اب ہمارا حال کیا ہوگا. پکڑے جائیں گے نا، دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. آدمی مڑ کر دیکھے گا شاید میرے والد صاحب کچھ میرے لیے مدد کرتے ہوں گے، مگر وہ بھی کہیں گے نالائق تھا. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ بچے جو ہماری زندگی بھر اطاعت اور فرمانبرداری کرتے شاید آج کام آتے ہوں گے، بچے بھی منہ پھیر لیں گے. کیا حال ہوگا ہمارا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی بھاگے گا، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرے گا، بھائی کی، بچوں کی پرواہ نہیں کرے گا، بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا. سب عزیز و قریبہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہوگا. اب ایسے موقع پر یہ سب چیزیں فضل و رحمت کا باعث ہے. اپنے ان برادران سے پوچھیے گا جو کہتے ہیں اس پر بھی تو جلسہ کرو، اس پر بھی جلسہ کرو، اس پر بھی ذکر کی مجلس منعقد کرو، اس پر بھی کرو. تو آپ ان سے پوچھو یہ سب چیزیں تمہیں قیامت میں بچائے گی کیا؟ تمہارے ماں باپ بچائیں گے، تمہارے بچے بچائیں گے، تمہاری بیوی بچائیں گی، تمہارے استاد بچائیں گے، تمہارے چندہ دینے والے بچائیں گے، تم کو لے کے پھرنے والے بچائیں گے. کون بچائے گا قیامت میں؟ حد تو یہ کہ تمہاری جسم کی کھالیں بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی. وہ محشر کا میدان ہوگا. رب العالمین فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ عجیب منظر ہوگا، ہر امت سے ہمیں گواہ کو کھڑا کریں گے اور ان سب گواہوں پر حبیب آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اللہ کے حبیب پاک کو اللہ اس شان سے اٹھائے گا اور فرمائے گا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. حبیب آپ کو آپ کا رب اس مقام پر متمکن فرمائے گا جہاں سب آپ کی تعریف کرتے ہوں گے. یہاں تو میلاد پاک کے مجالس منعقد کر کے چاہنے والے عشاق تعریف کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں مگر منفی انداز سے ذکر کر رہے ہیں.
ادھر مثبت طریقے پر ذکر ہو رہا ہے، ادھر یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہہ کر ذکر ہو رہا ہے. ہاں وہ ذکر یوں ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ میلاد کے واقعات بار بار کیوں سنائے جا رہے ہیں، معجزات بار بار کیوں سنائے جا رہے ہیں، کمالات کیوں سنائے جا رہے ہیں، فضائل کیوں ذکر کیے جا رہے ہیں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے، نورانیت پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے، نسب مبارک پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے، ولادت سے پہلے کے حالات کیوں سنائے جا رہے ہیں، یہ ریپیٹ کرنے کی کیا وجہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، فلاں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، دیگر مذاہب والوں کا طریقہ ہے. ہمارے پاس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عبادت کرو، جو احکام ہے اس پر چلو، بس کافی ہے. یہ تذکرے سے کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے کہہ کر بھی تو ایک تذکرے میں ہیں. یہاں یہ منفی تذکرہ کرنے والے بھی وہاں ہوں گے، اور رب فرما رہا محبوب سب تعریف کریں گے آپ کی، ہر زبان اس وقت آپ کی تعریف کرے گی. قیامت کا وہ عجیب منظر ہوگا کہ سارے موافق مخالف سب رہیں گے، حضرت آدم سے لے کر آپ کے زمانے کے آخر امتی تک سارے کے سارے لوگ ہوں گے، اور سب پر آپ کی شان بیان کر دی جائے گی. سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور ساتھ دینے والے سب ہاتھ دے دیے. ہم سمجھے یہ ساتھ دیتے ہوں گے، وہ ساتھ دیتے ہوں گے، جن کے پیچھے زندگی لگاتے رہے اور کما کما کر جن کے ذریعے سے ہم سمجھ کر کے دین پر یہ خرچ کر رہے ہیں، لٹاتے رہے پیسے، مگر ان کو بھی وہاں پریشان دیکھ رہے ہیں، وہ بھی حیران نظر آ رہے ہیں. تقطعت بہم الاسباب، یہ جتنے رشتے ناتے تھے سب منقطع ہو چکے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا، نسب بھی کام نہیں آئے گا، رشتے بھی کام نہیں آئے گے، نہ پوچھا جائے گا، وہ سب تعلقات منقطع ہو چکے ہوں گے، حیران رہیں گے. سب کہنے والے ہم لوگ سچے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم ہدایت والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم سنت والے ہیں. بڑے بڑے لمبے لمبے دعوے کرنے والے اور اہل سنت کو بدعتی مشرک کہنے والے بھی رہیں گے، مگر کیا کریں گے، وہاں کا منظر کچھ ایسا ہوگا کہ وہ بھی فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ارے کہاں میں نے پیسہ خرچ کیا تھا، افسوس کہہ کر ہاتھ ملتے رہیں گے. اس وقت حیران اور سرگرداں رہیں گے. رب ذوالجلال کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے کہ حمد کا جھنڈا حضور کے دست اقدس میں رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء سب کی امتیں حضور کے جھنڈے کے تلے ہوں گی. اور حال یہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی خاموش رہیں گے، حبیب پاک ہی زبان اقدس کو کھولیں گے، رب سے بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں کریں گے. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حضور عرض و معروض کریں گے اور سجدے میں سر رکھیں گے. رب ذوالجلال کے دربار میں جب سر رکھ کر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے تو رب کی رحمت کے دریا کو جوش آئے گا. فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے میرے حبیب ارفع رأسک وقل تسمع، سر انور کو اٹھائیے، وقل کہہ دیجئے تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، وقل کہہ دیجئے تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، اور وسل تعطى، آپ سوال کیجئے، جو سوال کریں گے وہ عطا کر دیا جائے گا، واشفع تشفع، جن پر میں نے سختی کر دی ہے حبیب آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آپ جو چاہے وہی کروں گا میرے باپ، آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کتنے بخشے جائیں گے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کتنے پر محبوب خوش ہوں گے یہ دیکھا جائے گا. میں حد بندی نہیں کرتا ہوں کہ اتنے بخشش، کتنوں کی بخشش کروں گا، اتنوں کی بخشش کروں گا. میرے محبوب آپ خوش نظر آئیں تک بخشش کرتا ہی جاؤں گا. آپ کے چہرے انور پر فکر کے آثار میں نہیں دیکھوں گا. آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا چہرے انور تمتمانے لگ جائے گا، مسکراہٹ آپ کے لبوں پر آ جائے گی، میرا حبیب خوش ہو گیا ہے، بس کافی. جتنے چاہے بخشے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. عجیب و منظر رہے گا، ادھر گناہوں کی وجہ سے پکڑے جا رہے ہوں گے، ادھر حبیب پاک کی سفارش سے چھڑائے جا رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے دربار میں مولا کتنوں کو نکالنا. رب فرمائے گا مجھ کو مت دیکھو، میرے محبوب کا چہرہ دیکھو. میرے حبیب کے چہرے انور کو دیکھتے جاؤ، نکالتے جاؤ. 100 نکلے، 1000 نکلے، 2000 نکلے، لاکھ نکلے، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، ارب، خرب، یہ کچھ نہیں. حبیب کے چہرے انور کو دیکھتے جاؤ.
تو منظر کیا ہوگا کہ متمکن ہوں گے مقام محمود پر، اور فرشتے بھی رخ انور کو دیکھ رہے ہوں گے، رب بھی حبیب کا چہرے انور دیکھ رہا ہوگا۔ کیوں کہ کیا کنڈیشن ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وعدہ رب کا ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ رب دیتا جا رہا ہے اور لوگ پاتے جا رہے ہیں، رب معاف کرتا جا رہا ہے، لوگ معاف ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ منظر ہے کہ چہرے مصطفیٰ دیکھا جا رہا ہے۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، پکڑ کے لانے والے دیکھ رہے ہیں، جاؤ سوئے جنت چلو، جاؤ سوئے جنت چلو۔ کیا عجیب منظر ہوگا دوستو، عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی قدموں سے ان کے لپٹ گیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کو ساری خلق دیکھ رہی ہوگی، یہاں کوئی کام نہیں آئے، کام آنے والے ایک محبوب ہی ہے جو کام آ گئے۔ یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ میں اجمالاً عرض کیا ہوں، ہر ایک واقعے پر احادیث صحیحہ موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، دیگر کتب حدیث میں سارے اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں۔ ان روایتوں کی تفصیل میں آپ کو لے جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کا فضل ہے، کان دیے ہیں، اس کا فضل ہے، زبان دی ہے، اس کا فضل ہے، دل دماغ دیا، اس کا فضل ہے، وجود اور جسم دیا، اس کا فضل ہے، ماں باپ عطا کیے، اس کا فضل ہے، اولاد سے نوازا، فضل ہے، بزرگوں کا سایہ سر پر سلامت رکھا، فضل ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں فضل محض ہی نہیں ہے، اس کے اندر خیر ہے تو شر بھی ہے۔ یہ بھلائی کے آلے جہاں ہیں وہیں برائی کے بھی آلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت جہاں ملتی ہے گمراہی بھی ملتی ہے۔ باپ کے ذریعے سے بھی لوگ گمراہ ہوئے، اور اولاد کی وجہ سے، اولاد کی محبت میں ماں باپ گمراہی کے راستے پر گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، پوچھو کیوں تو کہتے ہیں کیا کرنا، بچوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو جن بچوں کو تم نعمت سمجھ رہے ہو وہی حرام کاری کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ جو دنیا کی چیزوں پر ایک ارادہ نظر دوڑاؤ، ہر جگہ آپ کو دوسرا پہلو ملے گا، مگر ایک ذات مصطفیٰ کی وہ ذات ہے، جہاں خیر ہے تو خیر ہی خیر ہے۔